نقش اعضاء پر آنے کے بعد پہلا کام خود کو بنانا، دوسرا کام جامعہ کو بنانا، تیسرا کام جو ہے یہ تمدن، جو اسلامک سیویلائزیشن، جو اہل بیت علیہ السلام کا کلچر اور فرہنگ ہے، وہ دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ اور اسی پہ میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا، اس پوری دنیا میں آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ جو آج کا دور ہے وہ کلچرل وار ہے۔ آج کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج کا شمر آ کر آپ کا گلا نہیں کاٹے گا، آپ کو نیزہ نہیں مارے گا، آپ کے جسم کو پامال نہیں کرے گا۔ آج کا شمر، آج کا عمر سات، آج کا حرملہ آ کر آپ کے عقیدے کو خراب کرے گا، آپ کے ایمان پر خنجر چلائے گا، آپ کے دینداری پر خنجر چلائے گا، آپ کے اخلاقیات کو نابود کرے گا۔ تو جب ایسا ہے، کیونکہ دشمن نے ٹیکنک چینج کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اور آپ سیدھے طور پر جنگ میں اتر جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے امام باڑے کو خراب کرتے ہیں، ان کے مساجد کو خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کو مار دیتے ہیں، تو یہ تو شہید ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ میں 2 شہید کا باپ ہوں، میں 3 شہید کا باپ ہوں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے، فخر لے آتا ہے اور جذبہ لے آتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب ٹیکنک چینج کرنا پڑے گا، چونکہ اگر ہم ہارڈ وار کے ذریعے ان کو مار کر میدان میں آتے ہیں تو یہ لوگ تو اور جری ہو جاتے ہیں، یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتی ان کی ایڈیولوجی، ان کے افکار ختم نہیں ہوتے اور ان کے جذبات بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ایک کو شہید کرتے ہیں تو دوسرے کو پیش کرتے ہیں، دوسرے کو شہید کرتے ہیں تو تیسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ جذبہ مسلسل ہے۔ یہ ہے جہاد جو ہارڈ وار ہے جوانوں، اس میں انسان اگر شہید بھی ہو جائے فخر لے آتا ہے، انسان سر بلند ہو کے چلتا ہے کہ ہاں میرا بھائی شہید ہوا ہے، میرا دوست شہید ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، انسان فخر کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن سافٹ وار میں جو خطرناک ہے، سافٹ وار میں اگر کوئی انسان مر جائے تو کہیں کہ میرا بھائی تو ظالم نکلا، میرا بھائی تو مفسد نکلا، میرا بھائی تو قیدی نکلا، میرا دوست تو گمراہ نکلا، تو انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ ٹیکنک دشمن نے چینج کی ہے، یعنی وہ جنگ جس میں ہم شہید ہونے کے بعد فخر کرتے تھے، اس جنگ میں اگر ہم اور آپ ہار گئے تو پھر تو ہم ہارتے ہی چلے جائیں گے، آپ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بیٹا گمراہ ہو جائے باپ سر اٹھا کے نہیں چلے گا، بھائی گمراہ ہو جائے دوسرا بھائی سر اٹھا کے نہیں چلے گا، خاندان کا کوئی بھی فرد گنہگار مفسد فی الارض نکلے تو خاندان میں کوئی سر اٹھا کے نہیں چلے گا۔ اور یہ ٹیکنک استعمال کی ہے آج کے دشمن نے کہ اب ہم ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کے مساجد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کے حسینیہ کو خراب نہیں کریں گے، ان کے گھروں کو خراب نہیں کریں گے۔ اب آئیں گے ہم ان سے ان کے جوانوں کو خراب کریں گے، ان سے ان کے بھائی کو خراب کریں گے۔ اب یہ دشمن مخفی ہے، یہ دشمن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہارڈ وار میں جب ہم دیکھتے ہیں دشمن واضح سامنے ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس توپ ہے، اس کے پاس میزائل ہے، اس کے پاس تمام ٹیکنالوجی ہیں، جتنے بھی اسلحے ہیں سامنے واضح ہیں۔ لیکن یہ سافٹ وار میں، جنگ نرم میں ہم اور آپ کو دشمن کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ہی آپ کا بھائی اس سافٹ وار کا فوجی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں آپ کا دوست آپ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ کے انجمن میں 4 لوگوں کو ایسے بنائے جائیں گے کہ آپ کے انجمن کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیں گے، پھر چغل خوری، نفرت، اور پھر اس کے بعد غیبت، تہمتیں ایسی لگانی شروع کر دیں گے کہ اب ایسے میں نہ آپ انجمن چلا پاؤ گے، نہ خاندان چلا پاؤ گے، نہ محلے کو صحیح کر پاؤ گے۔ تو اب معمولی نہیں ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس میں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ میں ایک جملہ اور آگے آپ کے بڑھ کے کہوں کہ اس جنگ میں عالم دین بھی تیار کیے جائیں گے، سر پہ امامہ رکھ کر، سر پہ ٹوپی رکھ کر آپ کے ممبروں پہ آئیں گے اور آپ کے دین کے خلاف، آپ کے مراجع کے خلاف، آپ کے شریعت کے خلاف، آپ کے علماء کے خلاف باتیں کر کے چلے جائیں گے، اور بعد میں آپ کہیں گے ہم کس عالم دین کو سنیں۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ سافٹ وار میں میرا بھائی میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، میری بہن میرے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، میرا عالم دین ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس دور میں مجھے خود عالم بننا پڑے گا، مجھے خود دانشور بننا پڑے گا، مجھے خود اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کون حق بول رہا ہے، کون باطل بول رہا ہے، کون صحیح راہ دکھا رہا ہے، کون غلط راستہ دکھا رہا ہے، کون حق کی طرف لے جا رہا ہے، کون باطل کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میں آپ اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کے اس منبر پر، آپ کے نازخانوں پر ایسے ایسے نوحے سنائے جائیں گے، ایسے ایسے مرثیے سنائے جائیں گے، ایسے ایسے اشعار سنائے جائیں گے کہ آپ انہی کو سننے کے بعد نہ آپ دیندار رہو گے، نہ آپ حسینی رہو گے۔
تو یہ حالات ہیں عزیزان گرامی. تو ایسے دور میں ایک ہے کہ ہم اور آپ دین کو پڑھیں. آپ کیمسٹری کو پڑھے بغیر کیمسٹری کے ماہر نہیں بن سکتے, فزکس کو پڑھے بغیر فزکس کے ماہر نہیں بن سکتے, زیولوجی کو پڑھے بغیر زیولوجی کے ماہر نہیں بن سکتے, لٹریچر کو پڑھے بغیر لٹریچر میں کچھ لکھ نہیں سکتے. تو آپ کیسے اسلام کو بغیر پڑھے مسلمان رہ سکتے ہو؟ اسلام کی تعلیمات, اہل بیت کی تعلیمات آپ کوئی پڑھے نہیں, لکھے نہیں, سمجھیں گے نہیں, کیسے آپ اہل بیتی ہو سکتے ہو؟ کربلا کے جوانوں کے کردار اور صفات کو پڑھیں گے نہیں تو کیسے کربلا والوں کی طرح چل سکتے ہو, کربلا والوں کی طرح رہ سکتے ہو؟